بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت ناہم، میں آپ کے اردو کی ٹیچر بشریٰ بطول۔ آج ہم علم البیان کی بنیادی اصطلاحات پڑھیں گے۔ مجاز مرسل، الفاظ اپنے حقیقی معنوں کی بجائے مجازی معنوں میں اس طرح سے استعمال ہوں کہ اس کے حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق پایا جائے۔ اس فرق کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے گا کہ اگر حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق پایا جائے گا تو وہ پھر مجاز مرسل نہیں ہوگا، استعارہ ہوگا۔ مجاز مرسل اور استعارہ میں بنیادی فرق یہی ہے۔ مجاز مرسل میں اس کے حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق نہیں پایا جاتا۔ مجاز مرسل کی مختلف صورتیں ہیں پیارے بچوں۔ کل کہہ کر جز مراد لینا، یعنی آپ ایک مکمل چیز کا ذکر کر کے مطلب آپ کا اس کا کوئی ایک حصہ ہو۔ اگر آپ بیرون سفر کر رہے ہیں، بیرون ملک سفر کر رہے ہیں اور آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں، تو آپ اپنا مکمل مفصل پتہ نہیں بتائیں گے، بلکہ آپ یہ کہیں گے کہ میں پاکستان میں رہتا ہوں۔ پاکستان ماشاءاللہ سے لاکھوں مربع کلومیٹر پر مشتمل ملک ہے۔ یقیناً آپ پاکستان کے کسی ایک صوبے، کسی ایک شہر کے کسی ایک محلے، گلی، مکان میں رہتے ہوں گے، مگر آپ اتنی تفصیل سے پتہ نہیں بتاتے، بلکہ آپ مختصراً کہہ دیتے ہیں کہ میں پاکستان میں رہتا ہوں۔ یہاں آپ نے پاکستان کا نام لے کر مطلب یہی ہے کہ آپ اس کے کسی ایک حصے میں رہ رہے ہیں۔ دوسری صورت ہے جز کہہ کر کل مراد لینا۔ ہم اکثر ایک جملہ بولتے ہیں کہ زندگی 4 دن کی ہے۔ 4 دن کا یہاں مطلب ہے مختصر ہونا، 1 2 3 4 نہیں ہے۔ دن جو ہیں وہ زندگی کی اکائی ہیں، جز ہیں۔ یہاں آپ اکائی کا ذکر کر کے مراد آپ کا پورا یونٹ یعنی پوری زندگی ہے۔ تیسرا، سبب کہہ کر مسبب مراد لینا۔ سبب مطلب وجہ، ریزن، اور مسبب مطلب نتیجہ، ریزلٹ۔ آپ ذکر جو ہے وہ وجہ کی کر رہے ہوں، مگر مطلب آپ کا اس کا نتیجہ ہو، اس کا ریزلٹ ہو۔ جیسے اکثر ہم ایک جملہ بولتے ہیں کہ آج بادل خوب برسا، یا بادل برس رہے ہیں۔ ہم پیارے بچوں اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ می برستا ہے، بارش برستی ہے، پانی برستا ہے، بادل نہیں برستے۔ لیکن ہاں، می برسنے کے لیے بادلوں کا ہونا بہت ضروری ہے، بغیر بادلوں کے می نہیں برس سکتا۔ بارش ہونے یا می برسنے کی وجہ جو بنتے ہیں وہ بادل بنتے ہیں، لیکن حقیقت میں بادل نہیں برستے بلکہ پانی برستا ہے۔ یہاں ہم ریزن کی بات کر رہے ہیں، بادلوں کا ذکر کر رہے ہیں، لیکن مطلب ہم سمجھ جاتے ہیں، سننے والا اور کہنے والا، کہ مطلب اس سے بارش ہے۔ چوتھی اس کی جو جز ہے وہ ہے مسبب کہہ کر سبب مراد لینا۔ آگ جل رہی ہے، آگ جل رہی ہے۔ پیارے بچوں، آگ نہیں جلتی، ایندھن جلتا ہے، فیول جلتا ہے، چاہے وہ لکڑی ہے، تیل ہے، پیٹرول ہے، کچھ بھی ہے۔ جب فیول اچھے سے کام کرتا ہے، اچھے سے جل رہا ہوتا ہے، تو اس کے نتیجے میں آگ اور دھواں پیدا ہوتا ہے۔ یعنی ہم نتیجے کا ذکر کر رہے ہیں، لیکن مطلب سننے والا اور کہنے والا سمجھ جاتا ہے کہ فیول جو ہے وہ جل رہا ہے، صحیح سے کام کر رہا ہے، اسی لیے اس کے نتیجے میں، فیول کے جلنے کے نتیجے میں آگ پیدا ہوئی ہے۔ ظرف کہہ کر مظروف مراد لینا۔ بہت ابتدائی کلاسوں میں آپ نے پڑھا ہوگا ذوئیں ظروف، اور اس کے ساتھ بہت ساری برتنوں کی تصویر بھی ہوگی۔ ظروف کہتے ہیں برتنوں کو اردو میں، ظروف جمع ہے اور اس کی واحد ظرف ہے۔ لفظی مطلب بتانے کا مقصد اس لیے ہے کہ آپ کو اس کے حقیقی معنوں کے ساتھ اس کی تعریف یاد رہے۔ ظرف کہہ کر مظروف، ظرف کہتے ہیں برتن کو، اور برتن کے اندر پڑی چیز کو، برتن کے جو اندر پڑی چیز ہے، چاہے وہ مشروب ہے تو یا کھانے والی چیز ہے، وہ مظروف کہلائے گی۔ مثلاً میں نے بوتل پی، یا میں نے ایک گلاس پیا۔ بوتل اور گلاس پلاسٹک کا بھی ہو سکتا ہے، کانچ کا بھی ہو سکتا ہے۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ آپ نے کانچ یا وہ پلاسٹک جس میں یا وہ مٹیریل جس سے وہ گلاس یا بوتل بنے ہیں، وہ آپ نے اپنے حلق سے اتارا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بوتل یا گلاس کے اندر پڑا مشروب، وہ جوس بھی ہو سکتا ہے، وہ دودھ بھی ہو سکتا ہے، وہ پانی بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ نے پیا۔ یہاں ذکر ہم برتن کا کر رہے ہیں، ظرف کا کر رہے ہیں، لیکن سننے والے اور کہنے والے سمجھ جاتے ہیں کہ بات برتن کے اندر پڑی چیز کی ہو رہی۔ اس کی چھٹی صورت ہے مظروف کہہ کر ظرف مراد لینا۔
یعنی برتن کے اندر پڑی ہوئی چیز کا آپ ذکر کر رہے ہیں، نام لے رہے ہیں، لیکن مراد آپ کی وہ ظرف ہو، یعنی برتن ہو۔ آپ کو اس کے ڈیفینیشن اس طرح سے سمجھ آئے گی مثال کے ساتھ، جیسے ہم کہیں کہ چائے چولہے پر دھری ہے، چائے چولہے پر دھری ہے۔ اب چائے چولہے پر کیسے دھری جا سکتی ہے؟ چائے تو مایا ہے، یقیناً چائے کسی کیتلی یا کسی پتیلے کے اندر بن رہی ہے، چولہے کے اوپر وہ پتیلا یا کیتلی رکھی ہوئی ہے اور اس کے اندر چائے بن رہی ہے۔ یہاں ہم ظرف کی بات نہیں کر رہے، پتیلے یا کیتلی کی بات نہیں کر رہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ پتیلا دھرا ہے یا کیتلی دھری ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ چائے دھری ہے۔ نام ہم مظروف کا لے رہے ہیں لیکن مراد ہماری ظرف ہے۔ علم و بیان کی جو اگلی اصطلاح ہے وہ ہے کنایا۔ کنایا عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے لفظی معنی ہے اشاروں میں باتیں کرنا، ڈھکے چھپے لفظوں میں باتیں کرنا۔ الفاظ اپنے حقیقی معنوں کی بجائے مجازی معنوں میں اس طرح سے استعمال ہوں کہ اس کے مجازی معنوں اور حقیقی معنوں میں لازم ہوں۔ بال سفید ہونا، چولہا ٹھنڈا ہونا، گھر کے دروازے بند ہونا یا گھر کے دروازے کھلے ہونا۔ اب ان کنایا کے ساتھ وجہ کنایا کو سمجھنا اور بیان کرنا بہت ضروری ہے۔ یہاں بال سفید ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وائٹ ہیئر، آج کل تو بہت چھوٹے بچوں کے بھی بال سفید ہونے لگتے ہیں، لیکن یہاں ہمارا کلر مطلب نہیں ہے، رنگ مطلب نہیں ہے، یہاں ہم اس کو اس کے مجازی معنوں میں لیں گے بزرگی، کیونکہ بزرگی میں بڑھاپے میں جا کر انسان کا یہ فطری ایک عمل ہے کہ سیاہ بال جو ہیں وہ سفید ہو جاتے ہیں، یہاں سفید بالوں سے ہم اس کے مجازی معنی لیں گے بزرگی۔ چولہا ٹھنڈا ہونا، چولہا ٹھنڈا کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ جو چولہا ہے وہ کوئی فریزر میں رکھا ہوا ہے یا کچھ ایسی بات ہے ٹھنڈا ہے، ایسا نہیں ہے۔ ٹھنڈا سے مراد یہ ہے کہ وہ جلا نہیں ہے اور وہ گرم نہیں ہوا، مطلب کہ فاقہ ہے، غربت ہے، کچھ تھا ہی نہیں کہ کچھ پکتا اور چولہا گرم ہوتا۔ گھر کے دروازے کھلے ہونا، ایک بات ذہن میں رکھیے گا پیارے بچوں، ہمارے تمام محاورے کنایا کی شرط پر پورے اترتے ہیں، مگر کنایا صرف محاورے نہیں ہوتے، ہم اپنی روزمرہ زبان میں بول چال میں ایسے بھی کنایا استعمال کرتے ہیں جو محاورے نہیں ہوتے۔ مثلا جیسے ابھی یہی میں نے جو مثال آپ کو دی کہ میرے گھر کے دروازے تمہارے لیے کھلے ہیں، دروازے کھلے ہونے کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اوپن دا ڈور، کہ دروازہ کھلا ہوا ہے جہاں سے ہم اندر داخل ہو رہے ہیں یا باہر جا رہے ہیں۔ یہاں دروازے کھلے ہونے کا مطلب ہے کہ آپ کے ساتھ ہمارے تعلقات بحال ہیں، آپ کبھی بھی ہمارے گھر آ سکتے ہیں یا خوش آمدید۔ اسی مثال کو آپ اگر یوں کر لیں کہ میرے گھر کے دروازے تمہارے لیے آج سے بند ہیں، تو یہاں بند کا مطلب یہ نہیں کہ دروازے کو لاک کر دیا گیا ہے، یہاں مطلب یہ ہے کہ قطع تعلقی، یعنی آپ سے آج سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، تعلقات جو ہیں وہ قطع کر دیے، آپ نے منقطع کر دیے۔